میں نہیں ڈردا، اے موت ایک دن تے آنی ہے، مرن تو میں نہیں ڈردا، اے موت ایک دن تے آنی ہے، پر قبر ہوندی بقی دے وچ، پر قبر ہوندی بقی دے وچ، مرن دا تاں مزا آوندا، گلی ہوندی مدینے دی، تورن دا تاں مزا آوندا، اے سینہ ممبر نال ہوندا، سبز گنبد دی چھائیں ہوندی، اے سینہ ممبر نال ہوندا، سبز گنبد دی چھائیں ہوندی، اساں مدتاں دیاں سکدیاں نوں، اساں مدتاں دیاں سکدیاں نوں، ٹھڑن دا تاں مزا آوندا، گلی ہوندی مدینے دی، تورن دا تاں مزا آوندا، دعا ہر سال ہے میری کہ میں مولا دے گھر جاواں، صفا مروہ تے دوڑاں، میں مانجی ہاجرہ وانگو، صفا مروہ تے دوڑاں، میں مانجی ہاجرہ وانگو، نہایت بے قراری نل، نہایت بے قراری نال، ادھر جاواں ادھر جاواں، دعا ہر سال ہے میری کہ میں مولا دے گھر جاواں، ہے کعبہ کعبے والے دا، مدینہ کملی والے دا، ہے کعبہ کعبے والے دا، مدینہ کملی والے دا، کرے منظور اے اللہ، کرے منظور اے اللہ، کہ میں حج کعبے دا کر آواں، گلی ہوندی مدینے دی، تورن دا تاں مزا آوندا۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ تھے حافظ عبد المعز، جو کہ بہت ہی پیاری نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ رہے تھے۔ تو ابھی آپ احباب کے سامنے مختصر بیان کے لیے تشریف لاتے ہیں محترم محمد متین صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
الحمد لله العلي الكبير الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واجعلني لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم. تمام قسم کی حمد و ثنا اس اللہ رب العزت کے لیے جس کے حکم کے بغیر پتہ بھی حرکت نہیں کر سکتا، جو رب العالمین ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، کریم ہے، غفور ہے، جو ان اللہ علی کل شیء قدیر، انہ علی کل شیء قدیر، ان اللہ واللہ علیم بذات الصدور کی صفات کا مالک ہے، جس نے چاند کو پیدا کیا، چاند کی روشنی کو پیدا کیا اور چاند کی روشنی کے اندر جو مٹھاس ہے اس کو پیدا کیا، سورج کو پیدا کیا، سورج کی کرنوں کو پیدا کیا اور کرنوں کے اندر جو تبش ہے اس کا مالک اللہ اکیلا ہے، وہ زمینوں کا مالک ہے، وہ آسمانوں کا مالک ہے، وہ جہانوں کا مالک ہے، وہ پہاڑوں کا مالک ہے، وہ خلاؤں کا مالک ہے، وہ فضاؤں کا مالک ہے، وہ جو جتنے بھی زمین کے داتا ہے وہ سب کا داتا ایک اللہ ہے. جتنے بھی دنیا کے اندر مشکل کشا بنے ہوئے ہیں جن کو بنایا گیا ہے وہ مشکل کشا صرف ایک اللہ ہے، غوث اعظم ایک اللہ ہے، دستگیر بگڑی نواز غریب نواز صرف ایک اللہ ہے. وہ جس کو چاہے بیٹے دے دے، جس کو چاہے بیٹیاں دے دے، جس کو چاہے کچھ بھی نہ دے، اسے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. وہ ہماری سانسوں کا مالک ہے، ہماری روح کا مالک ہے، ہمارے بدن کا مالک ہے، ہمارے جسم کا مالک ہے، ہماری برکات و سکرات، ہماری زیر زبر پیش ہر چیز کا میرا اللہ اکیلا مالک ہے. اور درود و سلام ہو نبی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر، جن کے آنے کے بعد انسانوں کو انسانیت کا پتہ چلا، جن کے آنے کے بعد لوگوں کو اس بات کا علم ہوا کہ نماز کیسے پڑھنی ہے، کس طرح پڑھنی ہے. اور یہ سارے کے سارا اسلام، یہ سارے کے سارا اسلام اگر ہمارے پاس پہنچا ہے تو اس کا وسیلہ ہے، واسطہ ہے صحابہ. سارے کا سارا قرآن اور ساری کی ساری حدیث کی کتب اگر ہمارے پاس، اگر فیصل آباد میں، بجگوڑ میں یا پاکستان میں، ہندوستان میں، بڑے ایشیا میں اگر اسلام پہنچا ہے تو وسیلہ بنے صحابہ. اگر اسلام سے صحابہ کو نکال دیا جائے تو اسلام خالی رہ جاتا ہے، اسلام منجر ہو جاتا ہے، اسلام جو ہے وہ لاوارث اور یتیم و بے بس ہو جاتا ہے، اسلام بے سہارا ہو جاتا ہے. اور اسلام کو سہارا کس نے دیا؟ صحابہ نے دیا. اگر صحابہ کو مشکوک سمجھا جائے اور صحابہ پر تبرہ بازی کی جائے اور صحابہ کو توبہ نعوذ باللہ منافق اور کافر سمجھا جائے اور یہ عقیدہ رکھا جائے کہ جتنے بھی صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کو میرے نبی کے جانے کے بعد وہ مرتد ہو گئے تھے، تو یہ بات ان کا عقیدہ غلط ہے، نظریہ غلط ہے، ان کی سوچ غلط ہے، ان کی عقل غلط ہے، ان کا مسلک غلط ہے، ان کا لکھنا اور قول، ان کے اماموں کا فتویٰ جات وہ سب کے غلط ہے، ان کی فقہ غلط ہے. کیوں؟ کیونکہ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین وہ اسلام کی بنیاد ہے. صحابہ اسلام کی بنیاد ہے اور اسلام کا جو سنگ بنیاد ہے وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. میں نے آپ کے سامنے سورۃ الشعراء کی میں سے ایک آیت پڑھی، ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے. اس کے اندر ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بڑے پیارے نبی، خاص نبی، وہ اتنے خوبصورت نبی کہ جس کی تعریف اللہ نے بار بار قرآن مجید کے اندر، جس کی صفات کو بیان کیا، جس کے دین کو بیان کیا، جس کے چلنے کو بیان کیا، جس کی آگ کے اندر پھینکنے کو بیان کیا، اور جس نمرود ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ مناظرہ کرتا ہے اس چیز کو بیان کیا. ابراہیم علیہ السلام بڑے اللہ کے عزیز تر نبی ہے اور وہ اتنے خوبصورت نبی ہے کہ ان کی لڑی میں، ان کی نسل میں اللہ نے اسحاق کو پیدا کیا، اسماعیل کو پیدا کیا، یوسف کو پیدا کیا، یعقوب کو پیدا کیا، آخر کار نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا. ہر نبی نے یہ دعا مانگی ہے کہ یا اللہ میری لڑی سے تو محمد کو پیدا کر دے، میری نسل سے محمد جیسا خوبصورت اور خوبصیرت وہ جو ختم نبوت والا نبی جس کا تم نے ہمارے ساتھ وعدہ کیا تھا، ہم نے اقرار کیا تھا،
اس کو یا اللہ تو بیچ دے. ہر نبی نے اس دعا کو مانگا، اپنی دعاؤں میں شامل کیا. لیکن ابراہیم علیہ السلام تیری عظمت کے کیا کہتے ہیں، تیرے رتبے کے کیا کہتے ہیں، جب تم نے دعا مانگی وہ اتنی خوبصورت دعا مانگی، تجھے خلیل اللہ نے کہا، اور وہ اللہ سے بڑی محبت کرتا ہے اور اللہ بھی تیرے ساتھ محبت کرتا ہے. محبت کی دلیل ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو مسلمان کہتے ہیں، ہمارا عیسائی کہتے ہیں، ہمارا یہودی کہتے ہیں، ہمارا یہ ابراہیم علیہ السلام کی محبت کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام پر صحیفے کو نازل کیا. یہ ابراہیم علیہ السلام کی محبت کی دلیل ہے. اللہ کی ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ابراہیم علیہ السلام کو کپڑے اتار کر ننگے کر کے آگ کے اندر نمرود نے پھینک دیا. پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، آگ کو نار بنا کر ابراہیم علیہ السلام کو ایسی ٹھنڈک دی، ایسا ٹمپریچر عطا کیا کہ آگ، یاد رکھ تیرا کام ہے جلنا جلانا، تیرا کام ہے تپس دینا، لیکن تیرے اندر میرا ابراہیم آ رہا ہے. اب تو نے اپنا کام کرنا چھوڑ دینا. اس ابراہیم نے جب دعا مانگی کہ یا اللہ تو میری نسل سے ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمۃ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم. یا اللہ اقوام یدعو بہ آخرین کہا گیا، وہ کتاب جس کے بارے میں الا انی اوتیت القرآن مثلہ معہ کیا گیا، وہ کتاب جس کا ایک حرف پڑھنے سے اللہ تعالیٰ 10 نیکیوں کے ساتھ نوازتا ہے، وہ کتاب جس کو انسان حفظ کر لے، اس کے والدین کو اللہ تاج کا، سونے کا تاج قیامت والے دن پہنائے گا. وہ کتاب جس کو سمجھنا بھی ثواب ہے، جس کو دیکھنا بھی محبت کے ثواب ہے، جس کو پڑھنا بھی ثواب ہے، جس کو لکھنا بھی ثواب ہے. اس کتاب کے اندر ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا موجود ہے، ربنا وبعث فیہم، یا اللہ تو مجھے میری نسل میں وہ نبی عطا کر دے جس کا تو نے ہمارے ساتھ وعدہ کیا تھا. پھر اللہ نے دعا قبول کی. اللہ نے اسماعیل علیہ السلام کی لڑی میں سے، اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں سے نبی معصوم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا. اور پھر اللہ کے نبی نے اگر کسی کو مانگا وہ جناب عمر بن خطاب ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر. حضرت مولانا ابو صدیق معاویہ صاحب. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے میرے نبی کو مانگا اور میرے نبی نے عمر کو مانگا. عمر کی شان و شوکت، عظمت، فضیلت یہ ہے. اور میں ایک بات علی الاعلان کئی جمعے اور کئی دروس میں، کئی تقریر میں کہہ چکا ہوں. جناب اعلیٰ مسلمانوں کا عقیدہ ہے اصل الکتب بعد کتاب اللہ، قرآن مجید کے بعد جو مسلمانوں کا قرآن ہے، اس کے بعد اگر دنیا کے اندر صحیح ترین کتاب ہے وہ صحیح بخاری ہے. سنو ایک بات کہتا ہوں، لکھو نوٹ کرو، اصل الکتب بعد کتاب اللہ. بخاری کی جو پہلی حدیث ہے، بخاری اتنی دیر تک شروع نہیں ہوتی، بخاری کا آغاز نہیں ہوتا، بخاری کی ابتدا نہیں ہوتی جب تک بخاری کی پہلی حدیث میں عمر کا نام نہ آ جائے. سبحان اللہ. جب تک بخاری کی حدیث میں عمر کا نام نہ آ جائے تب تک بخاری شروع نہیں ہوتی. آپ بخاری کی پہلی سند پڑھے، سند کے جو آخری راوی ہے عمر بن خطاب فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا انما الاعمال بالنیات. اس حدیث کے راوی عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ. اگر عمر کو دین سے نکال دیا جائے تو دین نہیں بچتا. اگر عمر کو اسلام سے نکال دیا جائے اسلام نہیں بچتا. اگر عمر کو حدیث کی کتب سے نکال دیا جائے حدیث نہیں بچتی. اگر عمر کو صحیح بخاری سے نکال دیا جائے تو بخاری نہیں بچتی. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے جلیل القدر، اتنے اللہ کے نبی ان کے ساتھ محبت کیا کرتے تھے. اللہ کے نبی نے فرمایا یہ رتبہ، یہ الفاظ، یہ منصب عمر کے علاوہ اللہ کے نبی نے کسی کے لیے الفاظ استعمال نہیں کیے. ابو بکر کے لیے نہیں کیے، عثمان کے لیے نہیں کیے، علی کے لیے نہیں کیے، طلحہ، سعد، زبیر، سعید، کسی صحابی کے لیے یہ الفاظ اللہ کے نبی نے استعمال نہیں کیے جو میرے نبی نے عمر کے لیے کیے. میرے نبی نے فرمایا اگر میرے بعد نبی کو آتا یا بنتا یا ہوتا، جس کے اوپر جبرائیل علیہ السلام وحی لے کر نازل ہوتے، وہ میرے بعد عمر ہوتے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. تقبل اللہ.